السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. تستطيع یا بنی ان تغیر قناعات الناس. تستطيع تم استطاعت رکھتے ہی کر دوں. یا بنیا اے میرے بیٹے، ان تغیر کہ تم تبدیل کرو قناعات الناس لوگوں کے خیالات، لوگوں کی سوچیں. اے میرے بیٹے تم یہ کر سکتے ہو کہ لوگوں کے خیالات کو تبدیل کرو. وان اور یہ کہ تستحوذ تم قبضہ کرو علی قلوب الناس لوگوں کے دلوں پر، ان لوگوں کے دل جیت سکو. وہی اور وہ لا تشعروا نہیں وہ محسوس کریں گے، لیس بالسحر نہ جادو کے ساتھ، ولا بالشعوذتی نہ شعوذہ بازی کے ساتھ. وہی لا تشعروا اور وہ محسوس بھی نہ کریں کہ تم ان کا دل جیت چکے ہو، اور یہ کسی جادو اور شعوذے کے ذریعے نہیں. فبابتسامتک اپنی مسکراہٹ کے ذریعے. کہنا یہ چاہتی ہیں کہ اگر تم اپنی مسکراہٹ کے ذریعے لوگوں کے خیالات، لوگوں کی رائے بدل سکو تو بدل دو، اور ان کے دلوں کو جیت سکتے ہو تو جیت لو. محبت فاتح عالم یہ سب کچھ کسی جادو اور شعوذے سے نہیں ہوگا بلکہ تمہاری مسکراہٹ کے ساتھ ہو سکتا ہے. وعذوبۃ لفظک اور تمہارے الفاظ کی مٹھاس سے، عذوبہ عذب سے یعنی تمہارے جو ورڈز ہیں ان کی جو سویٹنس ہے اس کے ذریعے تم دلوں کو جیت سکتے ہو. تستطیع بہما تم استطاعت رکھتے ہو ان دونوں کے ذریعے ان تسحر کہ تم جادو کر سکو. یہ دونوں چیزیں یعنی الفاظ کا جادو اور مسکراہٹ کا جادو جو ہے یہ لوگوں کے دل جیت لیتی، لوگوں کو تم اپنا بنا سکتے ہو ان کے ذریعے. ابتسم اسمائل. فسبحان من جعل الابتسامة في ديننا عبادة پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے دین میں مسکراہٹ کو بھی عبادت بنا دیا. وعليها نؤجر اور اس پر ہمیں ثواب بھی ملتا ہے. فی الصین چین میں، چائنا میں. ان لم تبتسم اگر تم مسکرانا نہیں جانتے، لن يسمحوا نہیں اجازت دیں گے لک تم کو ان تفتح متجر کہ تم کھولو کوئی دکان. چائنا میں جو شخص اسمائل کرنا نہیں جانتا وہ بزنس نہیں شروع کر سکتا. کوالیفیکیشن ہے بزنس شروع کرنے کی، کیونکہ اس کے بغیر بزنس چلتا نہیں. ان لم تبتسم لم يسمحوا لك ان تفتح متجر وان لم تجد اور اگر تم نہ پاؤ من يبتسم لك جو تمہارے لیے مسکرائے، یعنی اگر تم کسی کو نہیں دیکھتے کہ وہ تمہیں مسکرا کے دیکھے، ابتسم له انت تم خود اس کے لیے مسکراؤ، یعنی تم مسکرانا شروع کر دو. فَإِذَا كَانَ تو جب ہوگا صَغْرُكَ تمہارا منہ بالبسمتی مسکراہٹ کے ساتھ، یفتر کھل جائے گا. یعنی صغر کہتے ہیں یہ منہ کا جو اگلا سے دانت اور یہ جو دہانا. فَإِذَا كَانَ صَغْرُكَ بِالْبَسْمَةِ یفتر پھر جب تمہارا دہانا مسکراہٹ کے ساتھ کھل جائے گا، بسرعة جلد از جلد تتفتح لك القلوب کھل جائیں گے تیرے لیے دل، لتعبر تاکہ وہ اپنے خیالات بیان کر سکے. یعنی جب تمہارا منہ کھلے گا تو لوگوں کے دل کھل جائیں گے اور وہ ان کی زبانیں بھی کھل جائیں گی اور وہ تم سے کمیونیکیٹ کرنے لگیں گے. کیونکہ دوسرے لوگ جھجک رہے ہوتے ہیں نا کہ تم سے بات کریں کہ نہ کریں، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ تم مسکرا رہے ہو تو وہ بات کر سکیں گے. جیسے بچے ہوتے ہیں نا ماں کو دیکھتے رہتے ہیں کہ جب موڈ اچھا ہو تو پھر ہم اپنا مطالبہ رکھیں، اور اس طرح وہ منوا بھی لیتے ہیں. تو یہی طریقہ ہے. اے میرے بیٹے تم یہ کر سکتے ہو کہ لوگوں کے خیالات کو تبدیل کرو، اور ہمیں تو ایسا کرنا ہے نا. لوگ جو دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں ہم نے انہیں آخرت کے بارے میں سوچوانا ہے. اللہ کی نافرمانی کے کاموں کے بارے میں سوچتے تو ہمیں اللہ کی فرمانبرداری کی باتیں ان کے دل میں ڈالنی ہے کہ نہیں. ہم سب داعی ہیں، دین کی دعوت دینے والے. تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ پہلے لوگوں کے دل کھولیں. ہم کیا کرتے ہیں، بڑے بڑے لیکچر سنا کے ان کے سمع خراشی کرتے ہیں، ان کے کانوں کو کھجاتے ہیں اور اس سے وہ بیزار ہوتے ہیں. ہونا کیا چاہیے کہ پہلے اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے دوسروں کے دل جیتو
پھر جو چاہو ان میں انڈیل دو، پھر وہ آپ کی بولی بولنے لگیں گے، اور اس طرح دین کا پیغام آگے پہنچتا چلا جائے گا. لیکن یہ سب کچھ اچھے اخلاق کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے. اے میرے بیٹے، تم یہ کر سکتے ہو کہ لوگوں کے خیالات کو تبدیل کرو، اور تم لوگوں کے دلوں پر قبضہ کر سکتے ہو جبکہ ان کو پتہ بھی نہ چلے. سحر اور شعبدہ بازی سے نہیں، بلکہ اپنی مسکراہٹ اور میٹھے الفاظ کے ساتھ تم مسحور کر سکتے ہو. مسکراتے رہو. پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے دین میں مسکراہٹ کو بھی عبادت بنا دیا، اور اس پر ہمیں اجر بھی ملے گا. چائنا میں قانون ہے کہ اگر آپ کے مزاج میں مسکراہٹ نہیں تو آپ کو دکان کھولنے کی اجازت نہیں دیں گے. اگر آپ کے سامنے کوئی مسکرانے والا نہیں ہے تو پھر تم خود اس کے لیے مسکراؤ. جب تمہارے دانت بہت جلد مسکراتے ہو تو تمہارے لیے دل بہت جلد کھل جائیں گے تاکہ وہ اظہار کریں. پڑھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے اپنا کینیڈا کا ایک ایکسپیرینس یاد آ رہا ہے. میں گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی، سگنل پہ اسٹاپ تھا، تو میرے برابر میں جیسے میں نے گردن موڑ کے دیکھی تو ایک کینیڈین تھی، اینڈ آئی اسمائل ایٹ ہر. تو اس نے شیشہ نیچے کرا، اس نے کہا کہ کین آئی ٹاک ٹو یو. میں نے کہا کہنے کہ پلیز پرے فار می دیٹ آئی ایم گوئنگ فار مائی جاب انٹرویو. تو میں نے اس کو کہا میرا گاڈ بی وتھ یو، ہیلپ یو. تو اتنی امپریسو، شی سیڈ تھینک یو سو مچ، دس از واٹ آئی واز لوکنگ فار. تو اسمائل کرنے سے شی اوپن دا ہارٹ، ورڈز بھی باہر نکلے، اینڈ اٹ سیم کہ وہ بات کرنا چاہ رہی تھی مزید، لیکن سگنل ظاہر اتنی اجازت نہیں دیتا. لیکن یہ کہ ایٹ لیسٹ شی نیو کہ کوئی حجاب میں ہے اینڈ دے آر کیئرنگ اینڈ کنسرنڈ. تو مجھے کافی اچھا لگا. یہی دعویٰ ہے، اس سے دعویٰ ہوتا ہے. ہم اپروچ کیوں نہیں دوسروں کو کر سکتے؟ دوسروں کو اپنی بات کیوں نہیں پہنچا سکتے؟ کیوں نہیں ان کو اپنے خیالات سے، یعنی جیسے شروع میں کہا نا کہ تستطیع یا بنی ان تغیر قناعات الناس، لوگوں کی آپ تھنکنگ چینج کر سکتے، پرسپیکٹو چینج کر سکتے، لیکن اس کے لیے آغاز اسمائل سے کرنا ہوگا. سادہ میں یہ بتا رہی تھی کہ میں جب تراویح اس رمضان میں پڑھا رہی تھی، یعنی تو ایک لڑکی آتی تھی تو مسکراہٹ بس اتنی ہی پاس ہوتی تھی، ہمارے زیادہ کانٹیکٹ اتنا نہیں تھا. تو جب اینڈ ہونے لگی تو اس نے میرا نمبر لے لیا نا فون، اس کے بعد ہم لوگ باتیں کرتے رہتے تھے. تو اس نے مجھے یہ بتایا تھا کہ ایک دفعہ اس کی مطلب فرینڈ سے دوستی ہوئی تھی اور انہوں نے ان کو دھوکہ دیا، اور پھر ان کے بعد انہوں نے سوچنا ہی ختم ہی کر دیا کہ اب میری کوئی دوست بھی ہو سکتی ہے. پھر دین کی طرف بالکل نہیں ہے، لیکن میری بہت زیادہ خواہش ہے کہ وہ ہو جائے. صرف نا مومن کا ہر کام بامقصد ہے. محض دوستی کرنا کوئی کامیابی نہیں کہ آپ 10 دوست بنا لیں. اس دوست کی خیرخواہی یہ ہے اور اس دوستی کا حق یہی ہے کہ اس کو راہ دکھائی جائے، اور اگر وہ دین کی طرف آئے تو دوستی رکھی جائے، اور اگر نہ آئے تو محض دوسروں کے لیے ایک کندھا نہ بن جائے کہ وہ اپنی باتیں سناتے رہیں. آپ ایسی دوستیوں سے اللہ کے واسطے بچے جو آپ کا وقت ضائع کرنے والی، خصوصاً ٹین ایج میں اور ینگ ایج میں ایسے بہت سے دوست بن جاتے ہیں جو محض باتیں کرنا چاہتے ہیں اور جو آپ کا وقت ضائع کرنا چاہتے ہیں. میں جب بہت چھوٹی تھی تو میری ایک ٹیچر نے مجھے بلا کے نصیحت کی تھی، تم کبھی کسی کو دوست نہیں بنانا. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ مجھے کیا نصیحت کر رہی ہے، لیکن وہ نصیحت انہوں نے پلے مان. سب میری دوست تھی لیکن میری کوئی دوست نہیں تھی. جسے ہم کہتے ہیں نا خاص دوست، وہ جو خاص دوست ہوتے ہیں نا پھر وہ ہمیں ذلیل کرتے ہیں، نہ پڑھنے دیتے ہیں نہ کام کرنے دیتے ہیں، اور اپنی مرضیاں ہم سے بنواتے رہتے ہیں اور بلیک میل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سب کے دوست بنے. بہت زیادہ گہری دوستیاں بعض اوقات نقصان بھی ہوتی ہیں. یہ جو بات انہوں نے لکھی ہے نا کہ چائنا میں اس طرح نہیں کرتے، تو میرے بھائی نا کمبوڈیا میں رہے ہیں تو وہ بتاتے ہیں وہاں پہ نا ظاہر لینگویج بیریئر ہوتا ہے تو ان کو انگلش بھی نہیں آتی. تو وہ جب کوئی آرڈر دیتے تھے کہ یہ کام اس طرح کریں یہ کام، وہ لوگ وہیں کھڑے ہو کے نا ہنس رہے ہوتے تھے، ان کو دیکھ کے صرف ہنس رہے ہوتے تھے. تو بھائی کو کئی دفعہ سمجھ نہیں آیا کہ ہنس کیوں رہے ہیں کیا. تو پھر وہاں کے ایک انمیٹ نے بتایا تھا ان کو کہ یہ نا یہ جب ہنسیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بات ان کو سمجھ نہیں آئی ہے، بجائے یہ کہ مطلب کسی اور جیسچر سے شو کریں. یعنی اتنا کامن تھا ان کے اندر ہنسنا، یعنی کسی غصے سے یا اظہار کریں یا کوئی فرسٹریشن کریں تو یہ. اور دوسری بات استاذہ میں یہ سوچی تھی کہ دیکھیے جو بھی یہ نصیحتیں کر رہی ہیں نا تو یہ ساری لیڈرشپ والی کوالٹیز ان کو سکھا رہی ہیں کہ دل جیتو اور سوچیں بدلو. اور ہر ماں اپنے بچے کو اسی طرح کی تربیت دے، کیسا معاشرہ وجود میں آ جائے. استاذہ سسرال میں لڑکیوں کو شوہر کی محبت اور سسرال والوں کی محبت کی بڑی شکایت ہوتی ہے، تو یہ ایک اچھا نسخہ ہے. اگر بچیوں کو زیادہ سنجیدہ وہ نہ رہیں اور مسکرانے والی ہوں اور محبتیں دینے والی ہوں تو انشاءاللہ کامیاب اپنی جگہ بنا لیں گی، وہاں بالکل پھلیں گی پھولیں گی. اچھا مسکراہٹ اصل میں دینے والی چیز ہے نا، ہم دیتے ہیں تو عموماً ہم صرف توقع رکھتے ہیں کہ ملتا جائے. سسرال والے ہی مسکرائیں، وہی بات کریں، وہی ضرورت پوری کریں، وہی سب کچھ کریں،
اور ہم کچھ نہ کریں تو تب بھی وہ ہمارے غلام رہے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. دنیا کا اصول جو ہے نا لینے دینے دونوں پر کام ہے. جب تک آپ دیں گے نہیں تو ملے گا نہیں, تو دینے والے بنے. اگر اور کچھ نہیں تو مسکراہٹ ہی دیں. جی یہ جو حکیمہ ہے ماشاءاللہ سے انہوں نے اتنا اسٹیپ وائز یہ بتایا ہے کہ پہلے بحث مباحثہ نہ کرو, اپریشیٹ کرو, اس کے بعد پھر یہ کہ مسکرا دینا, اپنے جو خیالات ہیں وہ مسکرا کر منوانا. تو واقعی اس میں مطلب پورا ایک لائن سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن یہ بھی ہے کہ بھی اپنی مسکراہٹ کو اس کا غلط فائدہ نہ اٹھائے. بعض اوقات تو آپ خوش ہوتے ہیں تو ضرورت نہ بھی تو آپ مسکراتے رہتے ہیں کیونکہ آپ خوش ہیں, آپ کے دل میں کوئی اچھا خیال ہے, وہ خیال آپ کو مسکرانے کو مجبور کرتا ہے. آپ اکیلے بیٹھ کے مسکرا رہے ہوتے ہیں. لیکن بعض اوقات آپ کا موڈ سخت خراب ہوتا ہے, اس وقت کیا کریں گے, اس وقت کیسے مسکرائیں گے؟ اصل امتحان تو یہی ہے نا, کیونکہ ایک ماں جو ہے بچے جب اس کو تنگ کریں گے, کوئی بال نوچ رہا ہے, کوئی کپڑا کھینچ رہا ہے, کوئی چیخ رہا ہے, کوئی لڑائی کر رہا ہے, تو اب آپ کیسے مسکرائیں گے؟ اور آپ مسکرائیں گے نہیں اور بچوں کو درس دیں گے مسکرانے کا, تو کیا وہ مسکرائیں گے؟ ایسے حالات میں بھی مسکرانا سیکھیے. جتنی بھی کل سے اب تک چیزیں پڑھی ہیں, میں نے اپنی ساری لائف اصل میں کارپوریٹ ورلڈ میں گزاری ہے, ملٹی نیشنلز کے ساتھ جاب کرتے ہوئے. کل سے مجھے ہر چیز پہ کلک کر رہا تھا. یہ ساری چیزیں میں وہاں پہ ٹریننگز میں سکھایا جاتا ہے. ایک چھوٹی سی بھی کمپنی ہوتی ہے تو اس کی ویلیوز ہوتی ہیں کہ لو اینڈ ریسپیکٹ, اور اس کے بغیر اس کمپنی میں آپ چل نہیں سکتے. آپ کتنی بھی سینئر پوزیشن پہ ہوں, اگر آپ کا بہیویئر صحیح نہیں ہے, آپ کتنا بھی ڈیلیور کر رہے ہیں, آپ کو کک آؤٹ کر دیتے ہیں. تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ جب چھوٹی سی کمپنیز نے اب ریئلائز کیا اور مینجمنٹ گروز بیٹھ کے ان کے لیے پریزنٹیشنز بناتے ہیں, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال پہلے ہمیں ایک اجتماعی ایک من حیث الامت مسلمہ ہمارے لیے سارے بیسک رولز وہاں پہ بنا کے ڈال دیے ہیں. تو ہم کمپنیز میں جا کے سیکھ رہے ہوتے ہیں, اور ایز اے مسلم مجھے اب سمجھ آ رہا ہے کہ جب میں نے اس سے ناتا اپنا جوڑا ہے. بالکل, اور اس کی ہم قدر نہیں کرتے. اور پھر اس میں اجر بھی ہے. دنیاوی اعتبار سے جب ہم کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو وقتی طور پر آپ کو کچھ مل جاتا ہے, آپ کی ترقی ہو سکتی ہے, آپ آگے جا سکتے ہیں, آپ زیادہ سکسیسفل ہو سکتے ہیں. لیکن یہ ساری باتیں تو ہماری آخرت کی سکسیس کے ساتھ بھی ہیں. یعنی کہ ہم یہ نہ کریں تو پھر ٹھیک ہے جیسے تیسے زندگی بسر کرتے چلے جائیں, مزریبل لائف. وہاں آپ کو آخرت کی کامیابی کا سوچنا ہے, اور صرف اپنے لیے نہیں, اپنے بچوں کے لیے. میری جو خالہ ہے وہ الہدا والوں کی اسمائل سے اتنا زیادہ انسپائر ہوتی ہیں کہ ایک بار میری مما کے ساتھ جا رہی تھی کہیں, ایک آنٹی نے سلام کر دیا اور مسکرا دی, تو ان کو دیکھ کر بولی تھی کہ یہ بھی الہدا والی ہوں گی. اللہ کا شکر ہے کہ الہدا کی آئیڈینٹی, یہ ہر مسلمان کی آئیڈینٹی ہونی چاہیے. ایک انڈیا کے اسکالر ہیں کمپیریٹو ریلیجن کے, ان کی ایک لیکچر میں انہوں نے ایک بات یہ کہی تھی کہ ایک بچہ بہت اونچے فلور سے اس لیے گر گیا کہ سپر مین مجھے آ کے بچائے گا, تو وہ یہ ہے کہ اس کو حقیقت کی دنیا میں لے لیتا ہے. تو یہ ساری باتیں ان کو بتانی چاہیے, اور دوسرا یہ کہ بڑے ہونے کے ناطے ہمیں بھی پتہ ہونی چاہیے اور اپنے آپ کو بھی ریمائنڈ کرنا چاہیے. اس لیے اس کورس کی اسائنمنٹ یہ ہے کہ کم از کم 10 لوگوں کے ساتھ اس کتاب کو پڑھیں. یہ آپ پر امانت ہے, کم از کم 10 کے ساتھ. استاذہ میں ایک ریسرچ پڑھ رہی تھی اور ایک کتاب پڑھی تھی میں نے, اس میں اصطلاحات, یہ جو ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں اس کے بارے میں یہ انہوں نے انفارمیشن دی تھی کہ جسے ایک لفظ کے اندر پوری تہذیب پنہا ہوتی ہے. لباس کے اندر بھی ایک تہذیب پنہا ہوتی ہے, جس طرح کا ہم لباس پہنتے ہیں. تو اس میں یہ تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ لباس کی کشادگی قلوب کی حیا کی علامت. تو غالب اقوام جو کر رہی ہوتی ہے تو مغلوب قومیں پھر وہی چیز لے کر اور اسی طرح پھر عمل کر رہی ہے. کیونکہ ہمیں مغلوب بنا دیا گیا نا, ماؤں نے بچوں کو لیڈر نہیں بنایا, لیڈرشپ کوالٹیز نہیں دی, لہٰذا فالوورز ہیں. وحینما یقع فی قلب الناس نحوک شک, وحینما اور جس وقت یقع واقع ہو جائے فی قلب الناس لوگوں کے دل میں, نحوک تمہارے بارے میں, شکن کو شک, جب لوگ تمہارے بارے میں ڈاؤٹ فل ہو جائیں, دافع عن نفسک, تو اپنے نفس کا دفاع کرو, یعنی کلیریفیکیشن دے دو, وضح وضاحت کرو, کلیریفائی کرو, برر برات ظاہر کرو, یعنی اپنا نقطہ نظر بتا دو. لا تکن فضولیا, فضول آدمی مت بنو, فضول انسان مت بنو. تدس انفک فی کل امر, کہ تم گھساؤ اپنے ناک کو ہر کام میں, یعنی اپنی ناک ہر چیز میں پوک کرو. تقف مع من وقف, کہ تم کھڑے ہو ساتھ اس کے جو کھڑا ہوا. اذا الجمہور تجمہر, جب جمہور یعنی اکثریت جمع ہو جائے. کھڑے ہونے والے کے ساتھ کھڑے ہو جب عام لوگ جمع ہوں, ایسا نہ کرو. فضول مت بنو کہ سب کھڑے ہیں تو میں بھی کھڑا ہو جاؤں, بھیڑ دیکھ کے وہاں چلے جاؤں. بنیا, اے میرے بیٹے,
तरफा अन हाजा, इस चीज से उड़ जाओ, दूर हो जाओ, इस चीज से ऊपर उड़ जाओ। इन्नहु यसूउनी हाज़ल मंजर, बेशक ये मंजर मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं इसे पसंद नहीं करती कि तुम लोगों के हुजूम में खड़े हो और जब लोग खड़े हो तो तुम भी खड़े हो जाओ। कितनी जबरदस्त नसीहत है। दो बातें इसमें कही गई। एक तो ये कि जब लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचने लगे तो तुम उन्हें अपना नुक्ता नजर बता दो ताकि क्लैरिफिकेशन हो जाए, लेकिन फजूल इंसान मत बनो कि हर चीज का जवाब देने लगो और हर बात में अपनी नाक घुसाओ और हर काम में तुम जा पड़ो। इसका नुकसान क्या होता है? इसका क्या नुकसान होता है? जब इंसान, जिसे पंजाबी में कहते हैं ना निर्णय लेना, आता है बस, कुछ लोगों को तो आता है, उनको समझ आ गई, यानी हर चीज की खोद करेद करना, अच्छा ये कहाँ जा रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या खा रहा है, फलां क्या कर रहा है, फलां किस हाल में, हर वक्त लोगों के बारे में सोचते रहना, या उस काम में भी हिस्सा लेना जो आता है और उसमें भी लेने लग जाना जो नहीं आता, जिसे हर फन मौला कहलाना। कुछ लोगों को बड़ा शौक होता है कि हर फन मौला हो, हर चीज आती है उनको, पहले वो क्या करते हैं, ये भी सीख लो, वो भी सीख लो, वो भी सीख लो, और करने को एक भी चीज नहीं करते, अमली तौर पर बिल्कुल नाकाम लोग होते हैं। तो हर चीज में घुसने से फायदा कुछ नहीं। और फिर खास तौर पर हर वो शख्स जो खड़ा है तुम भी जाकर खड़े हो जाओ उसके साथ, और खसूसन जब बहुत सारे लोग कहीं भीड़ जमा करके खड़े तो तुम उनके साथ खड़े हो, इससे बचो। आमतौर पर क्या होता है, जब कोई सड़क पर हादसा हो जाता है कुछ, तो लोग सिर्फ झुंगटा लगा लेते हैं, वो बेचारों जो तड़प रहे होते हैं, वो मदद के मोहताज होते हैं, वो कोई नहीं करता, अच्छा क्या हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, बस यही पूछे चले जाते हैं। तो इससे भी बचने की जरूरत है। वो नहीं है तरफा अन हाज़ा, हुजूम मत खड़े हो कहीं जाकर, और इस चीज को मत देखो कि सब कर रहे हैं तो मैं भी करूं, मेजॉरिटी इज नॉट अथॉरिटी। इन्नहु यसूउनी हाज़ल मंजर, कैसी मां है कि जो इस बात को बिना पसंद करती है कि उसका बेटा मेजॉरिटी को फॉलो करे, जो कि मेजॉरिटी दुरुस्त काम न कर रही है और अपना वक्त ज़ाया कर रही है। तो एक तरह से अपना वक्त ज़ाया करने से बचाया जा रहा है। और जब लोगों के दिलों में तुम्हारे मुताल्लिक़ शक पैदा हो जाए तो तुम अपने नफ्स का दिफा करो, अपनी पाकदानी की वजाहत करो, फजूल आदमी मत बनो कि हर काम में अपनी नाक घुसाओ और खड़े होने वाले के साथ खड़े हो। जब आम लोग जमा हो ऐसा न करो, मेरे बेटे उठ जाओ इस फजूल काम और आदतों से कि ये मंजर मुझे बहुत बुरे लगते हैं। इससे बचना क्यों जरूरी है? हर वक्त लोगों के हुजूम में रहना, और खासतौर पर वो लोग जो तरह तरह की बातें कर सकते हैं, उनको अमूमन ये होता है लतीफे सुनाना, चटपटी बातें करना, किसी का मजाक उड़ाना, फिर सब लोगों को मजमा इकट्ठा करके बैठ जाना। इससे जिंदगी जाया होती है, वक्त जाया होता है, क्योंकि बाज़ लोग सिर्फ बातों से बातें निकाल रहे होते हैं, उनकी बातों में कोई खैर नहीं होती, कोई फायदा नहीं होता, कोई मसाइल का हल नहीं होता, कोई हिकमत की बात नहीं होती, महज वक्त गुजारी होती है। तो ऐसे मजमू से दूर रहना चाहिए। ज्यादा सोशलाइजिंग जो है वो इंसान के दिल को भी मुर्दा करती है, क्योंकि इंसान तरह तरह की बातें सुन के फिर क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। अच्छा उसने क्या कह दिया, वो क्या कह रहा है, फिर मुझे कैसा बन जाना चाहिए। इंसान के ऊपर अपना कोई स्टैंड नहीं होता, वो लोगों के लिए जीने लगता है, सिर्फ लोगों को खुश करने में ही सारा वक्त जाया कर देता और कोई तामीरी काम नहीं करता। जल्दी से 2 रकात नमाज पढ़ ली, वैसे जल्दी जल्दी ऊपर नीचे सजदे ठुने मार ली, फौरन लोगों के हॉलरूम में जाकर बैठ गया, फिर बातें शुरू कर दी। तो बहुत बातूनी बनना जो है ये भी नुकसानदेह है। मिन हुस्न इस्लाम मर्इ तर्कुहु मा ला यानी, इस्लाम की खूबसूरती यह है कि उन चीजों को छोड़ दे जिससे उसका कोई मतलब नहीं, जहां से कोई मुफीद इल्म, मुफीद मालूमात, मुफीद चीज हासिल न हो रही। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने आप का एनालाइज नहीं कर पाते, क्योंकि हमें अपनी जात के लिए वक्त नहीं मिलता, अपने तिस्के से रह जाता है इंसान। कि आप ये देखते रहेंगे कि ट्रेंड क्या चल रहा है, लोग क्या बात कर रहे हैं, आपका सारा ध्यान उस तरफ, सारा फोकस वहां शिफ्ट हो जाएगा। और देखिए हमारे आमतौर पर पार्टियां शादियां जो है वो कितने कितने घंटे ले लेती हैं लोगों के, और वहाँ इकट्ठे होकर क्या बातें हो रही थी, कभी जायजा तो लिया करें, उसमें कितनी बातें काम की होती हैं जो फायदे की होती है, बस एक दूसरे को खुशी करते रहते हैं। अगर आपके घर एक बहू ब्याह के आई है तो सास का किरदार ये होना चाहिए कि उसकी अपनी जिंदगी शुरू होगी अपने हस्बैंड के साथ, अपने उसके मसाइल होंगे, अपने उसके फ्रेंड्स होंगी, कुछ होगा, तो सास को कभी भी इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए और स्पेस देनी चाहिए। तो इससे बड़ी जिंदगियां आसान हो जाती हैं।
ہر وقت انٹرفیئرنس نہیں کرنی چاہیے لوگوں کی زندگی میں، کوئی بھی ہو، ہر ایک کو اسپیس دینی چاہیے. جب ہم انٹرفیئرنس کرتے ہیں تو اس سے پھر ہمیں بعض اوقات ٹربل ہوتی ہے، ہم خود پریشان ہوتے ہیں. السلام علیکم استاذہ. اس میں حکیمہ جو ہے وہ ایک قسم کا اپنے بیٹے کو یہ بھی نصیحت کر رہی ہے، اگر انہیں پتا ہوتا اس وقت فیس بک نہیں تھی تو یہ کہ فیس بکنگ مت کرو. آپ دیکھیں کہ فیس بک پہ جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں، ہم نے جن کو ایڈ کیا ہوتا ہے، پھر انہوں نے جن کو ایڈ کیا ہوتا ہے، تو آپ گھر بیٹھے ایک ہجوم میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ہر ایک کی وہی سن لینا، تجسس کہ کون کیا کر رہا ہے، کس نے وال پہ کیا لگایا ہوا ہے، کتنا زیادہ ٹائم ہم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور ہم تو خیر نہیں کرتے، لیکن ہمارے بچے اور آج کل کے یوتھ آپ دیکھیں کہ وہ یہ کہہ رہے کہ فیس بکنگ مت کرو. بالکل. ایک اور بہت کامن سی جو ہے نا کہ جو سڑکوں پہ کرکٹ کھیل رہے ہیں مجمع لگے ہوئے، یعنی وہ اپنے بچے کو اس سے بھی منع کر رہی ہیں کہ جو عام بچے جو کر رہے ہیں کھڑے ہو کے گیمز کھیل رہے ہیں وہ اس میں بھی وقت ضائع نہ کرو. جی یہ وقت کا ضیاع ہے، یعنی ہر وہ مجلس جس میں وقت کا ضیاع ہو، کوئی فائدے کام کی بات نہ ہو، اس سے بچنا ضروری ہے. اور جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، اس مجلس اور اس مجمع سے کیا حکم ہے قرآن کا؟ جہاں لڑکیاں لڑکے مل کر ناچ رہے ہوں، کیا حکم ہے وہاں کا؟ بتائیے مجھے، قرآن میں کیا نہیں آیا ان کے ساتھ مت بیٹھو؟ جنریٹر سے ریلیٹڈ ایک میں چھوٹا سا ایکسیڈنٹ شیئر کرنا چاہوں گی. نارملی میں گاڑی چلا رہی ہوتی ہوں تو رستے میں بہت زیادہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، لوگ جمع ہوتے ہیں، میں کبھی بھی نہیں رک رہی ہوتی. مگر ایک دفعہ ایسا ہوا تھا، پتہ نہیں کیوں میرے دل میں کچھ آیا کہ میں اتر کے دیکھوں. میں نے اتر کے دیکھا تو بائک پہ ایک لڑکی اپنے بھائی یا کسی کے ساتھ جا رہی ہوگی، اس کا بال یا دوپٹہ جو ہے نا پچھلے وہیل میں آ گئے تھے، اور اس نے حالانکہ ابایا پہنا ہوا تھا اور سر پہ بھی، لیکن اس کا ابایا، اس کے کپڑے سب وہیل میں، بال اس کے اتنے پھنس گئے تھے کہ اس کا سر بالکل بائک پہ چپکا ہوا تھا پیچھے جا کے. چاروں طرف مردوں کا جھمگٹا تھا اور اس کی پیٹھ برہنہ ہو چکی تھی. میں نے وہاں سے لٹرلی ڈانٹ کے سارے مردوں کو بولا آپ لوگ جائیں، یہاں پہ کھڑے ہوئے کیا کریں، اللہ کے واسطے چلے جائیں یہاں سے. میں نے اس کو کور کیا اور میری بہن نے اپنا ابایا اتارا، ہم نے اس کو ابایا، اور لڑکی اتنی نروس ہو رہی تھی، اس چیز سے روکا جا رہا ہے. ریڈنگ کریں. لا تحزن یا بنی علی ما فی الحیات فما خلقنا فیہا الا لنمتحن ونبتلی. لا تحزن، غم نہ کرو، یا بنیا، اے بچے، اللہ اس پر جو ما فی الحیات زندگی میں ہے، زندگی میں جو کچھ بیت رہا ہے، گزر رہا ہے، اس پہ غمگین نہ ہو. فما خلقنا فیہا، نہیں ہم پیدا کیے گئے اس میں، یعنی اس دنیا میں، الا مگر، لنمتحن، تاکہ ہم امتحان میں ڈالے جائیں، ونبتلا، اور آزمائے جائیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے نا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو امتحان تو ہوں گے، آزمائشیں تو آئیں گی، تو تم ان پر غمگین نہ ہو. حتی یران اللہ، یہاں تک کہ اللہ ہم کو دیکھ لے. ہم نصبر، کیا ہم صبر کریں گے؟ لذالک، اس کے لیے، حوّن علیک، کیا کرو، اپنے آپ کو ہلکا رکھو، مصیبت کو ہلکا کرو. ٹیک اٹ ایزی، جیسے ہم کہتے ہیں ٹیک اٹ ایزی. ولا تتکدر، اور گدلا نہ بناؤ، یعنی ہر وقت اپنے اندر ایک کڑن چلن پیدا مت کرو. وتأکد، اور یاد رکھو، یقین رکھو، بأن الفرج قریب، کہ کشادگی قریب ہے، آسانی قریب ہے. فإذا اشتد سواد السحب، پھر جب سخت ہو جاتی ہے سواد، سیاہی، السحب بادلوں کی، جب بادل سیاہ ہو جاتے ہیں، بادلوں کی سیاہی بڑھ جاتی ہے، فأما قلیلا، تو تھوڑی ہی دیر میں ستمطر، بارش ہو جاتی ہے، پھر جلد بارش بھی ہو جاتی ہے، فضا اچھی ہو جاتی ہے. اے میری بیٹی، زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے پریشان نہ ہو، کیونکہ ہمیں تو صرف امتحان اور آزمائش کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ لے کہ کیا ہم صبر کرتے ہیں. اس وجہ سے اپنے لیے مصیبت کو ہلکا کرو اور اس کو گدلا نہ بناؤ، اور یقین رکھو کہ کشادگی قریب ہے. بس جب بادلوں کی سیاہی سخت ہو جائے تو قریب تمہیں بارش ملے گی. کیونکہ کوئی انسان بھی ناپسندیدہ حالات سے گزرے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. ہر ایک پر ایسے حالات آئیں گے، ہر ایک مشکل سے گزرے گا. تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے پہلے سے ہی تیار رہنا چاہیے. اس کو ہر تکلیف کے آنے پر یہ سوچنا چاہیے کہ یہ تو آنی ہی تھی،
اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جو تکلیف ہمیں ہو رہی ہوتی ہے تو ہم سمجھتے بس یہ ہمیں ہی ہو رہی اور دنیا میں کسی دوسرے کو نہیں ہو رہی. یا ہم اپنے آپ کو بڑا مظلوم سمجھنے لگتے ہیں, سیلف پٹی کا شکار ہو جاتے ہیں, یا ہم بعض اوقات اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں اس مصیبت میں ڈالا. بھائی آپ کو اس میں ڈالا تو کسی اور کو کسی دوسری میں ڈالا, اصل میں تو سب کو ہی ڈالا ہے, ہر ایک کا فرق ہے. کچھ لوگ اس کو سہ جاتے ہیں, برداشت کر جاتے ہیں, اور کچھ لوگ صرف شکوے شکایات کرتے رہتے ہیں یا مظلوم بن جاتے ہیں. تو مصیبتوں کا ذکر کم سے کم کرنا چاہیے. ہر وقت حالات کا رونا, یہ جب کوئی کام کی بات ہو تو کام کی بات کرنے کی بجائے حالات کی بات شروع کر دیتے ہیں لوگ. تو جو لوگ سرکمسٹانسز کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں وہ بھی کوئی اعلیٰ کوالٹی کا کام نہیں کر سکتے, وہ زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے. اب مثلا کسی نے آپ کو کوئی کام دیا, کوئی ٹیچر ہو, امی ہو, بڑی بہن ہو, کسی نے, آپ کرنے کے بجائے لیٹ کے یہ سوچتے رہے مجھ پہ کیا کیا پریشانی ہے. جب اس نے پوچھا کہ وہ کام کر لیا تو آپ آگے سے ایک لمبی چوڑی بہانے لسٹ پکڑا دیں, یہ وجہ ہوئی تھی, وہ ہوئی تھی, فلاں نے مجھے یہ کہہ دیا تھا, وہ حالات ہی ایسے ہو گئے تھے, گھر میں ہی ہو گیا تھا, اس لیے وہ یہ کام نہیں کر سکتے. کیا ایسے لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں؟ جو لوگ آگے بڑھتے ہیں وہ ان حالات کے باوجود آگے بڑھتے ہیں, وہ حالات کو خاطر میں نہیں لاتے. تو کبھی بھی یہ سوچ کے کہ یہ ہو نہیں سکتا, یہ میں کر نہیں سکتی, میرے حالات سازگار نہیں, میری صحت اچھی نہیں, میرا ماحول ٹھیک نہیں, مجھ پہ یہ بھی پریشانی ہے اور وہ بھی پریشانی ہے, اس لیے میں کیا کروں. تو کمزور مت بنے, بہادر بنے, اور جو کرنے کا کام ہے کر گزریں, کر جائیں. کچھ بھی کیے بغیر نہیں ہوگا, اور کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں جس پر امتحان نہ ہو. ہر کوئی امتحان سے گزر رہا ہے, آپ انوکھے نہیں ہو. اور خصوصاً اپنے بچوں کے ساتھ اگر کوئی آپ کو شکایت لے کر آئے نا میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, تو آپ اس کو بتا کر یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے, سب کے ساتھ ہوتا ہے, کیونکہ عام طور پر مشکلات مسائل ملتے جلتے ہوتے ہیں. اب اگر کوئی شخص کہے کہ مجھے فلو ہو گیا, مجھے فلو ہو گیا, کیا آپ ہی کو ہوا ہے کسی اور کو بھی کبھی ہوا ہے؟ مجھے بخار ہو گیا, مجھے بخار ہو گیا, تو آپ ہی کو ہوا ہے کبھی کسی اور کو بھی ہوا ہے؟ تم ہر وقت بخار ہو گیا, بخار ہو گیا, رونا کیوں ڈالا ہوا آپ نے؟ کیوں دوسروں کو بدمزہ کرتے ہیں, کیوں ہر وقت انہیں چیزوں کا ذکر کرتے رہتے ہیں؟ کبھی کوئی اچھی بات بھی کریں, بتائیں آپ نے کیا اچیو کیا زندگی میں, کیا کام کیا اور کیا کر سکتے ہیں اور کیا منصوبے ہیں آپ کے, اس پہ بات کیا کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کو کوئی مزید مشورے دے سکے. تو زندگی میں دو طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے, ایک وہ کہ جن سے آپ بات کریں تو ان کے پاس ہمیشہ کو فائدہ پہنچانے کی چیز آپ کے لیے ہوتی ہے, یا کوئی اچھا سوال ہوتا ہے یا کوئی اچھی بات ہوتی ہے. دوسرے کو جب آپ ان سے بات کریں وہ اپنے حالات کا رونا روئیں گے. تو جب آپ حالات کا رونا رونے لگتے تو اگلا شخص بھی رونے لگتا ہے, رونے کے فیز میں چلا جاتا ہے نا انڈائریکٹلی, تو پھر آپ اس کو فائدہ حاصل نہیں کر سکتے. اچھا گھر میں بھی آپ نے دیکھا کچھ بچے ری کر لگائے رکھتے ہیں, بچپن سے وائن کرتے رہتے ہیں ہر وقت, اور کچھ بچوں تو اسمائل کرتے ہیں, ٹھیک رونا بھی آتا ہے ان کو, لیکن وہ اپنے کچھ نہ کچھ کسی ایکٹیویٹی میں مصروف رہتے ہیں, خوش رہتے ہیں, خوش رکھتے ہیں. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا کیا مزاج ہے, کیا ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کا رونا دھونا ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں. تو ایسے میں جو بچے اس طرح کریں ان کو اگنور کرنا چاہیے, ان کی بات پر زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے, کیونکہ اس سے وہ سکون حاصل کرنا شروع کر دیتے. اصل میں ان کو اٹینشن چاہیے ہوتی, مصیبت ساری ہے, اٹینشن سیکرز ہوتے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں کہ ویسے اٹینشن نہیں مل رہی تو چلو کورونا رو کے اٹینشن لے لیں, تو اس سے پھر بچے کو یا انسان کو ایسی عادت پڑ جاتی ہے کہ وہ ساری زندگی لوگوں کو ستاتا ہی رہتا ہے, اپنی کہانیاں سنا سنا کے, مظلومیت کی داستانیں, ہر وقت شکر تو اس کی زندگی میں رہتا ہی نہیں. تو مسائل کے ذکر سے باہر نکلیے. جب منہ پہ مسئلے کا ذکر آنے لگے تو فوراً اپنا رخ پھیریے, کوئی اور اچھی سی بات بتائیے. کسی کے ساتھ جب شیئرنگ کر رہے ہو تو اپنی کوئی اچیومنٹ شیئر کیا کیجیے, نہ کہ اپنی ناکامیاں. جب آپ لوگوں سے اپنی ناکامیاں شیئر کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, ان کی نظر میں آپ کی قیمت گھٹ جاتی ہے کہ آپ ایک ناکام انسان ہیں, وہ آپ سے کیوں بلا تعلق رکھے. اور جب آپ اپنے کچھ اچیومنٹس ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو وہ آپ کی طرف اور بڑھتے ہیں. اور اکثر آپ نے دیکھا کہ جب آپ اس طرح کی باتیں دوسروں کو بتانے لگتے ہیں تو وہ توجہ نہیں کرتے, تو پھر آپ کو اور غصہ آتا ہے اور پھر آپ ان سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں, ان کو تو مجھ سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. چلیے پڑھیے اس کو. جی السلام علیکم. سادہ میری بیٹی کا رزلٹ آیا اور ہمیشہ ان کا اچھا رزلٹ آتا ہے, لیکن یہ پہلی دفعہ تھی کہ ان کے ایز نہیں آئے تھے, تو وہ اتنا رو رہی تھی,
یہ بڑا اچھا موقع ہوتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ جب بچے جذباتی کیفیت میں ہوتے ہیں نا تو اس وقت آپ ان کو وہ بات سمجھا سکتے ہیں جو شاید عام وقت میں وہ نہیں سمجھیں گے. میں اس کے پاس بیٹھی, میں نے تھوڑے آنسو وغیرہ پونچھے ان کے, پھر میں نے کہا بیٹے میری آپ بات غور سے سنیں, یہ پہلی دفعہ ہے کہ آپ کو زندگی میں کوئی ناکامی ہوئی ہے, اور میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ بیٹے زندگی میں تو ناکامیاں آئیں گی, یہ زندگی جو اسموتھ نہیں ہوتی کہ آپ کہیں کہ کوئی مشکل ہی نہیں آئے گی. تو اس میں سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ سے کیا غلطی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ جب زندگی میں کوئی ناکامی دیتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ سکھانا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے سے بہتر بنانا چاہتے ہیں. اچھا میرے کہنے بھی اس نے سوچنا شروع کیا, پھر اس نے مجھے اپنی کچھ شیئر کی کہ مجھ سے اس پیپر میں کیا مسٹیک ہوئی تھی. اچھا پھر دوسری بات جیسا کہ بچے کرتے ہیں, اس کو یہ ہو رہا تھا ماما فلاں بچی بھی نہیں پڑھتی لیکن اس کا اے آ گیا, فلاں بھی کلاس میں کوئی زیادہ اچھا رسپانس نہیں دیتی اس کا بھی اے آ گیا. میں نے کہا بیٹے یہ بھی آپ کا امتحان ہے. دیکھیں کبھی یہ نہیں سوچتے کہ فلاں جو ہے نا وہ تو کبھی کچھ نہیں کر سکتی, یا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس پوزیشن میں ڈالا ہے نا جس میں یہ آپ کا ٹیسٹ ہے, اور اگر اس کو محنت کے باوجود زیادہ مارکس اس دفعہ مل گئے ہیں تو یہ اس کا بھی ٹیسٹ ہے کہ اب وہ آئندہ کیا کرتی ہے. بس امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اس نیگیٹو سچویشن میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہاؤ ٹو میک اٹ پازیٹیو ان دا فیوچر, اور اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہونا, شکوہ نہیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے اس کو کیوں زیادہ مارکس دے دیے, اور کسی کے بارے میں برا نہیں خیال لانا. آپ نے یہ سوچنا ہے اس نے محنت کی ہوگی, آپ کو نہیں پتہ چل سکا. اور تیسری بات یہ ہے کہ بیٹے ناکام وہ نہیں ہے کہ جس کے اے سٹارز میں آئے, ناکام وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو. آپ بس یہ دیکھیں آپ سے اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہے, تو الحمدللہ مجھے یہ بہترین باتیں کہنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, اور اسے صبر بھی آ گیا الحمدللہ. بالکل حقیقت یہی. جی استاد میں اپنی فرینڈ کے بارے میں بتانا چاہی تھی جس نے میرے ساتھ کورس کیا تھا اور وہ بلائنڈ ہے, تو اس کو دیکھ کر جو موٹیویشن مجھے ملا اور اس کے ساتھ رہ کر میں نے بہت کچھ سیکھا, تو میں نے سوچی تھی کہ میں تو آنکھوں سے دیکھ سکتی ہوں اور وہ نہیں دیکھ سکتی. تو 1 سال پہلے کی بات ہے, کچھ تھوڑا سا اس کو اداسی تھی کہ مجھے کوئی کام نہیں ملتا, میں ان کا کام نہیں کر پا رہی, تو کیسے کروں. تو میں الحمدللہ کہیں پہ موقع ملا اس کو اپنی آواز میں کوئی نشید سنانے کا, تو میں نے اس سے صرف ایک بات کہی, اللہ نے دل میں ڈالا کہ تم آواز کے ذریعے دین پھیلا سکتے. تم اس طرح کرو کہ علامہ اقبال کی نشید لے کر اپنی آواز ریکارڈ کراؤ, اور اس پہ ہم لوگ ویڈیوز بناتے ہیں, اور اس کے ذریعے پھر ہم بچوں میں اسکولوں میں جا کر یہ کام کریں, ان کو آلٹرنیٹ دیں. جب کسی کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہوتا تو بھی وہ پریشان رہتا ہے. جو کچھ کر لے اور اسے کرنے کی راہ میں لگا دیا جائے تو اس کی پرسنالٹی تبدیل ہو جاتی. عام طور پر آپ دیکھیں گے جو لوگ زندگی میں کچھ کرتے ہیں وہ اس عادت کا شکار نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. لا تبکی علی الماضی فیکفی انہ مضى فمن العبث ان نمسک نشارۃ الخشب وننشر. لا تبکی نہ رو, علی الماضی ماضی پر مت رو, فیکفی پس کافی ہے, انہ مضى کہ وہ گزر گیا ہے, اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جا چکا. فمن العبث بیکار چیزوں میں سے ہے, ان نمسک کہ ہم پکڑ رکھیں, نشارۃ الخشب لکڑی کی آری کو, وننشر اور ہم چیرنا شروع کر دیں. یعنی ماضی پر رونے کا کوئی فائدہ نہیں, ماضی کو بس اتنی امپورٹنس دے کہ اب وہ گزر چکا ہے, ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے, اب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کا. جو وقت گزر چکا ہے. اور صحیح کل کا دن تھا, ایک آج کا دن ہے, کل کا دن گزر چکا, آپ دوبارہ قیامت تک نہیں لا سکتے اس کو واپس, اور آج کا دن آج آپ کے ہاتھ میں, آپ جو چاہیں اچھے اچھے کام کریں اس میں. تو کہتے ہیں کہ یہ بات فضول ہوگی کہ ہم لکڑی کی آری لے کر چیرنا شروع کر دیں اور بیکار کاموں میں اپنے آپ کو گھسائیں, اس کا فائدہ نہیں ہوگا. یعنی کسی بھی چیز کی کھود کریب, اس کو چیرنا پھاڑنا, اس کو کھولنا, حاصل کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. ہاں اگر ہم کسی مقصد کے لیے لکڑی کاٹ رہے ہیں تو اس کا تو کوئی فائدہ ہے, ادروائز کوئی فائدہ نہیں. چیرتے جائیں گے تو لکڑی نکلے گی, اندر سے برادہ نکلے گا, حاصل کیا ہوگا؟ اگر آری جو ہے وہ لوہے کی نہ ہو بلکہ لکڑی کی ہو تو اس سے کچھ چیرا نہیں جا سکتا, وہ بیکار ہماری محنت ضائع جائے گی. کہ اگر آری لکڑی کی ہو تو اس سے ہم لکڑی کو کتنا چیر سکتے, کچھ حاصل نہیں. یعنی ماضی میں واپس نہیں جا سکتے, بیکار میں وقت ضائع کرنا ہے. ماضی کو یاد کرنا, سبق لینا چاہیے, لیکن صرف اس میں جینا نہیں چاہیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں مستقبل میں جیتے ہیں, کچھ حال میں جیتے ہیں اور کچھ ماضی میں جیتے ہیں. کون سا جینا بہتر ہے؟ حال میں جینا, کیونکہ حال ہمارے کنٹرول میں ہوتا ہے, ہم اس میں کچھ کر سکتے ہیں. مستقبل کس نے دیکھا تو اس کی فکر کس کی, اور ماضی تو ہاتھ سے چلا گیا, اب اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے؟ پڑھیے.
تو گویا انسان کی زندگی 3 منٹ کی ہے. 1 منٹ وہ جو گزر چکا ہے, 1 منٹ جو اس وقت ہے ہمارے پاس, اور ایک وہ آنے والا ہے. تو 2 منٹ تو ویسے ہی مائنس ہے. اصل کیا ہے جو 1 منٹ اس وقت ہمارے پاس ہے, اس کو اچھے سے اچھے کام میں گزارے. ان چیز میں غرض کل کو دیکھو, اس ٹائم تیار ہو, شب میں کپڑے سمیٹ لو جیسے انسان بھاگنے کے لیے اپنے آپ کو سمیٹتا. کن عزیز باعزت رہو, وہ بنفس کا افخر, اور اپنے نفس پر فخر کرو. فکما ترا نفسک, جیسا تم دیکھو گے اپنے آپ کو, سیراک الاخرون, ان قریب دیکھیں گے تجھ کو دوسرے تم کو ویسا ہی دیکھیں گے جیسے تم خود اپنی عزت کرو گے. فإیاک لنفسک یوما ان تحقر, تو بچو تم اپنے نفس کے لیے کسی بھی دن سے کہ تم اسے حقیر سمجھو, یعنی کبھی بھی اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھو. فأنت تکبر حینما ترید ان تکبر, بس تم بڑے ہوگے جب تم چاہو گے کہ تم بڑے ہو جاؤ. وانت فقط, اور تم فقط محض, من یقرر, جو مقرر کرتا ہے, ان یصغر, کہ چھوٹا رہے. تم خود ہی چھوٹے بنے گے, تم نے خود ہی ٹھان رکھی کہ چھوٹے رہو. کل کی فکر کرو, تیاری کرو, اپنے کپڑوں کو سمیٹ لو, باعزت بن کے رہو, اور اپنے نفس پر فخر کرو. جیسے تم اپنے آپ کو دیکھتے ہو لوگ بھی تمہیں اسی مقام پہ دیکھیں گے. اپنے آپ کو کبھی حقیر مت سمجھو, بس جب تم بڑے بننا چاہو گے تو بڑے بن جاؤ گے, اور تم بس کر جاؤ ان لوگوں سے جو بار بار چھوٹا ہی رہنا چاہتے ہیں. یہ آپ کے اپنے بس میں کہ آپ اپنے آپ کو کس طرح رکھتے ہیں. ہمت بلند رکھتے ہیں, ہمت چھوڑ دیتے ہیں. عزت نفس ہے آپ کے اندر, یا اپنے آپ کو ذلیل کرنے میں تلے ہوئے, اپنے آپ کو میچور بنانا چاہتے ہیں, یا اپنے آپ کو چھوٹا ہی رکھنا چاہتے ہیں. یعنی تمہاری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے, تمہارا مقام تمہارے ہاتھ میں ہے. تم وہی ہو جو تم اپنے بارے میں سوچتے ہو. جو بڑا بننا چاہتے ہو وہ تھنک بگ والی بات ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں نہیں سوچتے رہتے, وہ بڑی چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں. السلام علیکم. میرے پاس ایک خاتون آئی, ان کے گھر میں ایک جھگڑا ہوا جو بڑھ کے طلاق تک پہنچ گیا. تو وہ میرے پاس آئی, انہوں نے پوچھا, میں ان کو جانتی تھی کہ وہ بہت اچھے اخلاق کی مالک ہیں, لیکن ایسے موقع پہ وہ بھی گھبرا گئی, اس لیے کہ ظاہر بات ہے ایسے موقع پہ کیچڑ بہت اچھلتا ہے, تو ایک دوسرے کو بہت کیچڑ اچھالا گیا. نتیجہ تک انہوں نے بھی سوچا کہ اب ہم بھی اس کو برا ہی کر کے دیں گے اور فیصلہ ہو کے ہی رہے گا. میں نے ان کو بہت پیار سے سمجھایا کہ آپ معافی مانگ لیں, آپ اپنے آپ کو چھوٹا کر لیں, آپ اس بات کو نظر انداز کر دیں, گھر بس جائے گا. گھر دنوں میں نہیں بستے, سالوں میں بستے. تو وہ بڑی حیران ہے کہ اتنی بڑی بات کیسے اب میں اپنے واپس پھر جاؤں. لیکن میں نے اپنے آپ کو سمجھایا, بدلا, اور ٹھان لی کہ نہیں, گھر کو بسانا ہے. تو یہی بات ہے کہ اگر ہم بڑی بات کو چھوٹا سمجھ لیں, اس کو نظر انداز کر دیں, تو گھر بس جاتے ہیں, نہیں تو بگڑ جاتے ہیں. استاد مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے. جو ابھی تھوڑی بات ہوئی تھی نا ماضی کی, اس میں مجھ سے کبھی کچھ دن پہلے کسی نے پوچھا کہ ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے دل میں جو رشتہ داروں کے لیے برائیاں آئی ہیں, تو وہ کہہ رہی ہیں کہ اب جب میں نے پڑھا کہ معاف کر دینے والا جو ہے وہ اللہ کو پسند ہے, تو میں اکثر ان کو معاف کرتی ہوں رشتہ داروں کو, اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرتی ہوں, لیکن پھر بھی بار بار وہ دل سے باتیں جاتی نہیں ہیں. وہ جو برائی ہے پکڑ نہیں, دل کے خیالات کو پکڑ نہیں, جب تک کہ انسان ان پر عمل نہ کرے. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بہت سیلف پٹی کا شکار رکھتے ہیں اپنے اندر, جیسے ہم یہ کر ہی نہیں سکتے, اب ہم کیا کریں, ہم تو ایسے اتنی محنت ہم کرتے ہیں, کچھ فائدہ نہیں ہوتا, تو وہ کچھ اکمپلش کر ہی نہیں پاتے. جبکہ یہ بولتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو کر لیں گے کوئی کام, پڑھ لیں گے نمازیں, تو پھر وہ کچھ کر بھی نہیں پاتے. ہم لوگ آج مسلمان بھی سیلف پٹی کا اسی شکار ہیں, جبکہ ہم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نمبر 1 مسلم تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1 پوزیشن امام الانبیاء بھی ہیں. آپ جو ہے وہ سب سے پہلے قیامت کے دن اٹھائے بھی جائیں گے, آپ مقام محمود پر بھی داخل ہوں گے, یعنی آپ صرف سب سے پہلے جو ہے وہ جنت میں بھی جائیں گے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن نمبر 1 ہے, اور ہم جو ہے وہ ہر معاملے میں نمبر 2 رہنا جو ہے وہ پسند کرتے ہیں. تو آپ کی امت بھی کنتم خیر امت, بہترین امت ہے, لیکن اپنی سیلف پٹی کا شکار ہو کے اور یہ سوچ سوچ کے کہ دشمنوں نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا, فلاں نے, آپ نے ان کو موقع کیوں دیا؟ جب وہ مجھے یہ کہتا نا کہ بس عالمی سازشیں ہیں اس لیے ہم اس مقام پہ, تو اس کا مطلب کمزوری آپ میں ہوئی نا. آپ تو اپنی ہی بات کر رہے ہیں کہ آپ اس قابل ہی نہیں کہ کسی سازش کا مقابلہ کر سکیں.
استاذہ یہ جو باتیں ہیں نا کہ اپنے آپ کا امیج جو یہ بھی بچپن سے ہی بلڈ ہوتے ہیں نا، جیسے چھوٹے بچے طوطلا بولتے تو ان کو اتنے بڑے بڑے ہو کے بھی وہ بول رہے ہوتے، کوئی ان کو کرب نہیں کرتا اسی چیز کو. اور بعض بچوں کے بارے میں تو مائیں کہتی ہیں میرا دل ہی نہیں چاہتا یہ بڑا ہو، کیونکہ ہمیں چھوٹے بچے پیارے لگتے ہیں. اور استاذہ یعنی بچوں کو یہ کانفیڈینس دیں کہ یو کین ڈو اٹ، اور اب آپ بڑے ہو گئے ہیں، آپ کو یہ خیال رکھنا ہے، یہ کرنا ہے، اور اس طرح کے یعنی ان کو رسپانسبلٹی والے کام بنائیے بھی دیتے ہوئے کتراتے ہیں. جی ورنہ کیا ہوتا ہے بعض اوقات بڑے بڑے بچے ہوتے ہیں اور وہ بالکل توتلی باتیں کر رہے ہوتے ہیں ایسے عجیب و غریب قسم کی، کوئی میچورٹی نہیں ہوتی ان کے تھاٹس میں، کیونکہ ماں باپ نے ان کو میچور ہونے ہی نہیں دیا. استاد مجھے اس بات پہ اور پچھلی والی بات ہے نا قرآن کی آیت یاد آئی تھی کہ نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو لے جاتی ہیں، تو اگر ہم نیک کام کریں گے تو ہم پچھلی باتوں میں بیٹھ کے روئیں گے نہیں، ہم پروڈکٹیو بھی ہو جائیں گے اور عزت و وقار بھی اسی میں. وَإِذَا أَرَدْتَ إِصْلَاحَ الْكَوْنِ بِرُمَّتِهِ سَأَقُولُ لَكَ لَا أَرْجُوكَ. وَإِذَا أَرَدْتَ اور جب تم ارادہ کرو اصلاح الکون کائنات کی اصلاح کا، برمتہ ایک دم سب کے سب کا، سأقول لک تو میں کہوں گی تم کو لا نو، یہ تو پاسبل نہیں، ارجوک میں امید رکھتی ہوں تم سے کہ تم یہ نہیں سوچو گے، یعنی ساری کائنات کی اصلاح کی ذمہ داری تم پر نہیں. لا نريد ہم نہیں چاہتے ان نفقد الشر کہ شر ختم ہو جائے، یعنی یہ ہو نہیں سکتا. اصل میں وہ ان کو ایک اور انداز سے سمجھا رہی، اس کا مطلب نہیں کہ وہ کہہ رہی کہ ہاں شر رہنا چاہیے، یہ گفتگو کا ایک انداز ہے. تخیل سوچو ان الکون کہ کائنات من غیر غشاشین بغیر دھوکہ دینے والوں کے، من غش فلیس منا آتا نا، تو غشاش جو بہت دھوکہ دینے والا، من غیر کذابین اور بغیر جھوٹوں کے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کوئی دھوکہ دینے والا نہ ہو اور جھوٹا نہ ہو. کیف سیعیش الشرفاء کیسے زندگی گزاریں گے شریف لوگ، ومن این سنقتات اور ہم کہاں سے روزی حاصل کریں گے، وکیف سنکون نحن اور کیسے ہم ہوں گے الاميز والاشهر سب سے زیادہ نمایاں اور سب سے زیادہ مشہور. یہ بات کرنے کا ایک اور انداز ہے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ وہ بچے کو یہ سکھا رہی ہے کہ وہ کام اپنے ذمے میں لو جو تم کر نہیں سکتے. بعض اوقات بچے بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور یوں لگتا ہے ساری دنیا کا ٹھیکہ انہوں نے لے رکھا ہے، تو ایسا ممکن نہیں. کوئی بھی شخص اکیلا سب کچھ نہیں کر سکتا. پڑھیے بیسیکلی وہ بتانا بھی چاہتی ہے اس کو کہ اس کام میں مت پڑو جو پاسبل نہیں کرنا، کیونکہ دنیا میں شر ہمیشہ رہے گا، اور اس کے رہنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ پھر اندھیرا اور روشنی اور اچھا اور برا سب کچھ واضح ہوتا رہے. تو یہ فطرت کے خلاف ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں پوری دنیا سے ظلم کا خاتمہ کر دوں گا، یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ شیطان موجود ہے. میں تم سے ایسی کوئی امید نہیں لگاتی کہ تم دنیا سے شر ختم کر دو گے یا تم دنیا کو بدل کے رکھ دو گے، ایسی امید نہیں لگاتی، بلکہ تم تصور کرو کہ اگر ایسے لوگ نہیں ہوں گے دنیا میں تو پھر ہم کہاں سے کھائیں گے. اس لیے مطلب وہ چاہتی ہے کہ ایسے لوگ رہیں، یعنی گفتگو کا ایک انداز ہے. مثلاً کو ماں کہ میں تم سے یہ نہیں توقع رکھتی کہ تم آسمان کے تارے توڑ کے لاؤ، کیونکہ اگر آسمان کے تارے نیچے آ گئے تو پھر آسمان کا کیا رہے گا. استاذہ یعنی یہاں پہ نا ایک بیلنس وہ کریٹ کر رہی ہے کہ اوور کانفیڈنٹ بھی بنا رہی بچے. ہاں بالکل صحیح. میں بات کرنی ہے نا کہ چھوٹے ہی بن کر نہ رہو ہمیشہ، تو آگے وہ بات کرنی ہے کہ میں اتنی بھی اوور ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھتی کہ تم وہ ٹارگیٹ سیٹ کر لو جو اچیو نہیں کر سکتے. تو پیچھے والی بات میں مجھے یہ بات بھی کلک کر رہی تھی کہ کچھ لوگ بہت کم عمر میں ہی اپنے بہت بڑے ٹارگیٹ اچیو کر لیتے ہیں. جیسے ہم نے پیچھے ایک بچی کا تھا عرفہ کریم جو آئی ٹی میں بہت آگے گئی، لیکن میں سوچ رہی تھی کہ وہ کیسے گئیں کہ انہوں نے ٹارگیٹ سیٹ کیا ہوگا اپنا، وہ چھوٹی عمر میں ہی. جبکہ اگر اب بچے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں ابھی نہیں کرو، ابھی تم چھوٹے ہو. یہ ہے نا کہ شریف لوگ زندگی کیسے گزاریں گے، تو ایسا لگ رہا ہے کہ یعنی جب شر ہوگا تو پھر شریف لوگ امر بالمعروف کریں گے اور اصلاح کریں گے. اس کا مطلب دیکھیے سارے گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں ایک بیلنس ہے، اچھا برا دونوں ہے. تم برائی کو کلیتاً مٹا نہیں سکتے، یہ مطلب ہے، یعنی مکمل طور پر اندھیرا ختم نہیں کر سکتے، وہ رہے گا. ٹھیک ہے. قررت ان اربیک وانت فی بطنی، میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں تمہاری تربیت کروں جب تم میرے پیٹ میں تھے. لتکون تاکہ تم ہو اعظم شخصیت ایک بڑی شخصیت، عظیم شخصیت.
ولو قلت، اور اگر تم کہو یا امی، اے امی، لماذا بدأت باکرا، کیوں تم نے شروع کیا جلدی، بدأت ابتدا کی، باکرا یعنی ارلی، ستکتشف تو تم جان لو گے، ان الانسان کہ بے شک انسان، لو کبر اگر بڑا ہو جائے، لن ينفع ہونا چاہیے، معہ الا معجزۃ تو نہیں فائدہ دیتا اس کو مگر کوئی معجزہ ہی، ما لم هو بنفسه يتغیر جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہیں بدلتا۔ جب تم میرے بطن میں تھے تو میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں تمہاری تربیت کروں گی تاکہ تم عظیم شخصیت بن جاؤ، ایسے اپنا ٹارگٹ ماں نے سیٹ کیا۔ اور اگر تم کہو کہ اے میری امی جان، کیوں آپ نے بہت جلدی تربیت شروع کی، یعنی جب میں چھوٹا ہوں تو مجھے اتنی بڑی باتیں کیوں بتائی جا رہی ہیں، تو میں کہوں گی کہ بیٹا تمہیں عنقریب پتہ چلے گا کہ جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو پھر اسے کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچاتی سوائے کسی معجزے کے، جب تک وہ اپنے آپ کو تبدیل نہ کرے، یعنی جب تک وہ خود نہ ارادہ کرے، کیونکہ بچپن میں بچوں کو کوئی ارادہ نہیں ہوتا، ماں باپ ان کے لیے ٹارگیٹ سیٹ کرتے ہیں، لیکن جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کی اپنی مرضی شروع ہو جاتی ہے، پھر ان کے اپنے ٹارگیٹس ہوتے ہیں، اپنی پسند ناپسند ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے میں نے تمہارے بچپن سے ہی فائدہ اٹھا کے تمہیں یہ سب کچھ سکھا دیا۔ پڑھیے تو آپ دیکھیے کہ اس سے بہت اہم اصول زندگی کا پتہ چلتا ہے کہ تربیت کا آغاز بچپن سے کر دینا چاہیے، جتنا جلدی ممکن ہو اتنا ہی جلدی کر لیا جائے، کیونکہ یہی چیز انسان کو فائدہ دیتی ہے۔ اور پھر اگر ہم بڑے ہو گئے آپ تو آپ کو پھر ہمیں تو یہ باتیں فائدہ نہیں دے سکتی کیونکہ ہم بڑے ہو چکے ہیں، تو اگر آپ اپنے اندر لانے کا ارادہ کر لیں، اگر آپ ٹھان لیں تو پھر انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ مجھے چینج لانا ہے اپنے اندر تو پھر چینج آئے گا۔ یہ جو آخری والی لائن ہے اس کی سیکنڈ لائن، اس کو پڑھ کے بس مجھے ذہن میں وہ آ رہا تھا، یہ بھی ان کے گاڈ ہیلپ دوز ہو ہیلپ دیم سیلوز، تو وہ بڑے ہونے کے بعد اگر ہم خود فرام ود ان نہیں چینج ہونا چاہتے تو پھر دنیا کی کوئی چیز ہمیں نہیں بدل سکتی۔ بالکل، ہم لوگ کو جیسے ایجوکیشن سبجیکٹ ہوتا ہے اس میں چلڈرن سائیکالوجی کے بارے میں بتایا جاتا ہے نا، تو اس میں میری ٹیچر ہم کو کہتی ہیں ہمیشہ کہ 5 ایئرس تک ان کے دماغ میں جو چیزیں چلی جاتی ہیں وہ پھر ساری لائف کو لے کر چلتے ہیں، یعنی ان کی جو بھی بیس بن جائے وہ اگر بری بن گئی تو پھر 80% ان کی پرسنالٹی ویسی رہتی ہے، پھر بعد میں جیسے اس میں کہ معجزہ اگر ہو جائے تو انسان بدل جاتا ہے، نہیں تو پھر ویسے ہی رہتا ہے۔ بالکل۔ السلام علیکم۔ 3 مہینے پہلے جب ہاسٹل جوائن کیا تھا تو فرسٹ ویکینڈ کو جب گھر گئے تھے تو فیس بک پہ کسی ایکٹر کی بات چل رہی تھی کہ اس کی شادی پتہ نہیں ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، وہ والی بات چل رہی تھی نا کہ لوگ اتنے سارے جمع ہو جاتے ہیں ایک بات پہ، تو ابھی 3 مہینے بعد جب ویکینڈ پہ گئی تھی تو وہی بات چل رہی تھی کہ پتہ نہیں اس کی شادی ہوئی ہے کہ نہیں، اور میں نے یہاں پہ 4 پارے بھی پڑھ لی اور 2 کتابیں بھی پڑھ لی۔ آپ سے میں بھی یہی کہوں گی کہ تہیا کر لیجیے کہ ان چیزوں پر پورا عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ علم عمل کے بغیر بوجھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔